الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه وغض بها صوته۔ چھینک اور جمائی سے متعلق مختلف آداب کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ جل شانہ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ چھینک اس لیے پسند ہے کہ وہ چستی نشاط کی علامت ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی کو الرجی یا نزلہ زکام کی وجہ سے چھینک آئے تو وہ کوئی پسندیدہ نہیں، لیکن نزلہ زکام الرجی کے علاوہ ویسے ہی کسی کو چھینک آ جائے یہ چستی نشاط کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کو چستی نشاط پسند ہے۔ اور جمائی چونکہ سستی کاہلی کی علامت ہے، اس لیے جمائی اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آیا تھا کہ جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فمه، کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اول تو جمائی کو دور کرنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیں۔ فإن الشیطان يدخل، کیونکہ اگر جمائی لیں اور منہ کھلا ہوا ہو تو شیطان آدمی کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا منہ میں داخل ہو جانا حقیقتاً داخل ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ جو شخص جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند نہیں رکھتا، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو آدمی جمائی لیتے وقت منہ کو بند نہیں رکھتا، شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو وساوس اور طرح طرح کی توہمات کے اندر، وسوسوں کے اندر مبتلا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور اس کو سستی اور کاہلی میں مبتلا کر کے نماز سے، عبادات سے، ذکر و تسبیح سے، دیگر نوافل سے دور کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، قدرت مل جاتی ہے۔ آج جو حدیث مبارک تلاوت کی اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل چھینک سے متعلق یہ بیان کیا گیا، اذا عطس غطى وجهه بيده۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی چھینک آتی تو اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، وغض بها صوته، اور اپنی آواز کو جس حد تک ہو سکتا تھا پست کرتے تھے، آواز کو دبا لیتے تھے۔ چھینکتے وقت چہرے کو ڈھانپ لینا، آواز بلند نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت اور آداب شریعت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ ایک تو چھینک کے ذریعے دماغ کا فضلہ، بلغم وغیرہ یا ناک کی رینٹ وغیرہ یا منہ سے تھوک وغیرہ نکل پڑتا ہے، اور دوسرے چہرے کے وقت بس اوقات چھینکتے وقت بس اوقات چہرے کی حیت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے چھینک آئے اور منہ کو بھی کپڑے سے دبایا نہ ہو، بند نہ کیا ہو، تو ان کے لیے بھی ناگواری کا باعث بنتا ہے، کراہت کا باعث بنتا ہے، طبعاً ان کو ناگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ زوردار آواز کے ساتھ چھینکنے کی صورت میں بس اوقات لوگ چونک اٹھتے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ بلند آواز اور بے ساختہ آواز کے ساتھ چھینکنا یہ طبیعت کی سلامتی اور وقار کے خلاف بھی سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے اندر ادب بتلایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی، کہ اول تو چھینکنے پر ہاتھ سے، کپڑے سے منہ کو بند کر لیتے تھے، تاکہ اگر کوئی منہ سے کوئی زائد چیز، بلغم وغیرہ، تھوک وغیرہ نکل رہا ہے تو وہ آدمی کی شائستگی اور تہذیب کے خلاف نہ ہو، لوگوں کو ناگوار نہ ہو، اور چہرے کی بگڑی ہوئی حیت لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اس لیے ہلکی آواز کے ساتھ چھینکنا حسن ادب سمجھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی چھینک کو پست آواز میں رکھیں اور الحمدللہ بلند آواز سے کہیں، تاکہ لوگ سنیں اور لوگ اس کا جواب دیں۔ تو چھینکتے وقت ادب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے کپڑے سے، یا جو ہے نا ہاتھ سے اگر کپڑا موجود نہ ہو،
اور آواز جتنی پست کر سکتے ہوں آواز کو پست کریں، اور الحمدللہ زور سے کہیں تاکہ لوگ یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیں، لوگوں کی دعا مل سکے۔ یہ حسن معاشرت، تہذیب و شائستگی کا ایک ادب ہے۔ شریعت نے ان آداب کی رعایت کی تاکہ آپ کے کسی بھی قول سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی فعل سے دوسروں کے لیے کوئی ایذا و تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسروں کو بھی راحت پہنچانا، خود بھی راحت میں رہنا، دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا، یہ شریعت کے اہم آداب میں سے ہیں، اہم تعلیمات میں سے ہیں، اہم ہدایات میں سے ہیں کہ انسان کہ کسی بھی قول سے، کسی بھی فعل سے، کسی بھی عمل سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اس کا اہتمام شریعت نے جتنا کیا ہے، جتنی اس کی تلقین کی ہے، شاید کوئی اور ایسا عمل ہوگا کہ جس کی اس قدر تلقین کی گئی ہو، اہتمام بتلایا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔